گے، لیکن بندہ گزر گیا، ماں باپ گزر گئے تو پھر وہ ملتے نہیں ہیں۔ کتنی مشہور حدیث شریف ہے، اور ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، اور مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، بڑی جید راویوں سے یہ حدیث شریف ہم تک پہنچی ہے کہ سرکار نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور کلیات کے ماہر ہیں، بڑے جامع الکلام ہیں، حضور نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے، جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ اور اگر ماں باپ کا وصال ہو گیا ہے تو ان کی قبروں کی پائیتی کوئی بوسہ دینا ہمارے مسلک میں ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ ورنہ حدیث شریف میں تو بہت آیا ہے کہ جمعے کے دن اگر ماں باپ کی قبروں کی زیارت، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو کہ ماں باپ راضی دنیا سے نہ گئے ہوں تو لوگوں اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ورنہ معاملہ دوسری طرف، عالم ہو عابد ہو زاہد کوئی ہو وہ حضرت جریج کا بڑا واقعہ مشہور ہے، بڑے عابد تھے، نماز پڑھے تھے، ماں نے آواز دی تو سوچا میں نماز پڑھوں، میں اس وقت کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ ماں نے کوئی بات ناراضگی کی کہہ کر وہ تشریف لے گئی، تو بڑے عابد و زاہد تھے لیکن آزمائش میں ڈالے گئے، ایک الزام ان پہ لگا، وہ سمجھ گئے، ماں کے پاس گئے، ان سے کہا ماں اپنی وہ دعا واپس لیجئے، آپ مجھے معاف کیجئے۔ جب ماں سے معافی مانگ کر آئے تو وہاں واقعہ بدل گیا، اس چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ کا بڑا حق ہے۔ ہم اور آپ ہیں کیا؟ ہم اور آپ ہیں کیا؟ سوچے تو صحیح، اپنی تاریخ پیدائش تو یا شناختی کارڈ کی کاپی دی ہے نا، تاریخ پیدائش یاد ہے نا، اس سے ذرا چند مہینوں پہلے سوچئے آپ کیا تھے، آپ کا وجود کیا تھا۔ آپ اپنے باپ کا ایک قطرہ آب نجس۔ لوگوں سوچو، ماں باپ سے سینہ اکڑا کے بات کرنے والوں، تمہارا وجود کیا ہے؟ باپ کے پیشاب کا قطرہ اور گندے خون میں آ کے گرا، ماں کے گندے خون میں آ کے گرے، مگر واللہ الخالق الباری المصور، اس وقت بھی اللہ نے تم سے نفرت نہ کی، رحمت فرمائی، فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اسے میرا بندہ بناؤ۔ لوگوں لوٹے اپنے رب کی طرف لوٹو، نماز پڑھو، سجدہ کرو۔ اس نے اس حال، تم کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس سے بری حالت ہو سکتی ہے۔ اتنی نجاستوں سے گزرنے پر اللہ نے رحم فرمایا، کہا جاؤ فرشتوں اس کو میرا بندہ بناؤ، اس کا دل بناؤ، اس کا دماغ بناؤ، اس کی آنکھیں بناؤ، اس کے ہاتھ پاؤں بنائے۔ بچوں کو دیکھا ہے نا آپ نے، کتنے پیارے ہاتھ ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ناخن ہوتے ہیں مگر حد ادب سے بڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ماں کی گود میں دیتا ہے، ایک چیز نہیں دیتا، وہ دانت ہیں۔ ماں کے رحم میں، ماں کی پیٹ کو رحم کہتے ہیں، اس پہ بھی کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، وَتَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامُ سورۃ النساء میں ہے، ماں کے رشتوں کا خیال، ماں سے جو رشتے بنتے ہیں ان کا بھی خیال کیا کرو۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں کے شکم کو رحم کیوں کہتے ہیں؟ بچہ جس میں ہوتا ہے اس کو رحم، میری زبان اتنی پاک ہے نا، آپ کے سننے کی دنیا بھی اتنی پاک رہی ہے۔ یہ تو کیو ٹی وی ہے، ہر بھائی مذہبی پروگراموں سے ماشاءاللہ کافی تطہیر کا کام کر رہے ہیں، ہمارے مزاجوں کی، ہمارے فکر کی تطہیر کا کام کر رہے ہیں۔ وہ تقدس معاب محفلیں ہیں ماشاءاللہ، تسلیم میاں کی توتی بول رہی ہے، الحمدللہ علیہ احسان ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی شخصیت کریمانہ سے قریب ہو رہے ہیں، ہماری تہذیب پہ اس کا سر پڑا۔ یاد رکھیے تہذیب کا، یہ ادب کا، لٹریچر کا، فن کا، سبی رحمانی سے پوچھئے، مذہب سے بڑا تعلق ہے۔ مذہب اگر مذہب روح ہے تو تہذیب جسم ہے اور ادب اس کا لباس ہے۔ مذہب روح ہے تو جسم تہذیب ہے اور ادب اس کا لباس ہے۔ کسی میں ادب نہ دیکھو، وہ سمجھو کہ جسم برہنہ ہوا جا رہا ہے، اور اگر تہذیب بھی زوال پذیر ہو تو روح مجروح ہو کے رہے گی، اس کا مذہب، اس کا دین مجروح ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ماں کے پیٹ میں دیا، لیکن دانت نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ اس نے یہ نہیں چاہا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو دنیا میں آتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے،
الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں، اور اذان دینے کی سبب ہم نے دوسروں کے بچوں کو بھی گود میں لیا. ایک عجیب بات ہے، ایک نجاست کے ڈھیر سے نکلتا ہے. ایک غسل کے بعد جب گود میں لیا اور اذان دی، میں نے تو سونگھا ہے بچوں کو. میں نے تو پتہ نہیں آپ سونگتے ہیں کہ نہیں، یہ حضور کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن محمد کو سونگا کرتے تھے. ایک دفعہ بی بی فاطمہ نے پوچھا، ابا جان آپ ان کو سونگتے کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا، مجھے ان سے اللہ کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھوٹے بچوں سے خدا کی قسم، نوزائیدہ بچہ ایک غسل کے بعد کون سا عطر لگایا جاتا ہے، مگر ایسی خوشبو ہوتی ہے، اس اسکن میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ وہ پاکیزگی کہیں اور نظر نہیں آتی ہے. اللہ، اپنے بچوں سے پیار کیا کرو لوگوں. اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کو سب کچھ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں. دانت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی وجہ سے ماں کے سینے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ سوچئے کہ وہ رب جو چھوٹے بچے کو دانت اس طرح نہ دے کہ ماں کے سینے کو تکلیف پہنچے، وہ یہ پسند کرے گا کہ تمہاری زبان سے ماں کا دل ٹوٹے؟ جو اس معصوم بچے کے لیے پسند نہ کرے کہ اس کے دانتوں سے ماں کے سینے کو تکلیف پہنچے، وہ یہ پسند کرے گا کہ تمہاری زبان سے ماں کے دل کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے. اشکروا لی ولوالدی. قرآن شریف میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ حد کر دی کہ فرمایا، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، آخر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. بہت ہم خوش نصیب ہیں، ایک ایسی محفل میں شامل ہیں کہ کوئی شخص اپنی ماں کی یاد میں یہ محفل منا رہا ہے. امید ہے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. یہ جو محبوب الہی رحمت غوث الاعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے ایک طرف، اور ایک طرف محبوب الہی رحمت اللہ کی تاریخ ہے. حضور غوث الاعظم اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ مقام کیسے ملا؟ کا کوئی خاص بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو عبد القادر، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب اللہ میری لاج رکھ لیتا.